اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ میرے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ میرے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اللہ 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 تیرے ہی ماتھے جہاں ہے جان صحرا نور کا، تیرے ہی ماتھے جہاں ہے جان صحرا حملہ تھا توحید پر اور رسالت پر، اور بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے تعلق سے جو خرافات پھیلائی جا رہی تھی، کوشش کی جا رہی تھی۔ کچھ اور چیلنجز تھے اعلیٰ حضرت کے سامنے، ایک تو عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے تعلق سے، دوسری طرف شرک اور بدعات کے تعلق سے کچھ ایسی چیزوں کو، اور ایک صوفیزم کا نام لے کر، تصوف کا سہارا لے کر کچھ ایک طبقہ اس طرف سے بھی حملہ آور ہو رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی رد کیا، اور جہاں توحید اور رسالت کے تعلق سے لوگوں کی رہنمائی فرمائی، وہاں پر جو چونکہ ہم بر صغیر پاک و ہند کے رہنے والے جن خرافات کا شکار ہو رہے تھے، اس کو بھی رد کیا ہے۔ تو اس انداز سے بھی اعلیٰ حضرت نے کام کیا۔ کوشش کریں گے کہ ہم آج ان چیزوں کا ذکر کریں کہ جو فتاوی رضویہ، جس طرح فقہ کی بات ہو رہی تھی، آپ نے جو اس کی اہمیت تھی، بالخصوص جس طرح ہم نے کنز الایمان کا ذکر کیا، فتاوی رضویہ کی جو اہمیت تھی اس تعلق سے، وہ بھی بہت اہمیت کی حامل تھی۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ اس پر گفتگو کریں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی ہم سب کی بہت محبوب شخصیت، بہت ہر دل عزیز شخصیت، بہت عزت اور وقار کی نگاہ سے پوری دنیا میں آپ دیکھے جاتے ہیں، پسند کیے جاتے ہیں، مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت ممتاز عالم دین، بہت خوبصورت انداز گفتگو کی حامل شخصیت، آپ انہیں بھی ARYQ TV پر مختلف پروگرامز میں دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، علامہ لیاقت حسین صاحب، السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ایک تو توحید اور رسالت کے تعلق سے جو حملہ تھا، دوسری جانب ایک تصوف اور طریقت کا سہارا لے کر ایک شریعت پر جو حملہ ہو رہا تھا، اس کا بھی آپ نے مقابلہ کیا۔ وہ کیا چیز تھی جس محاذ سے حملہ ہو رہا تھا، اور اعلیٰ حضرت اس کا مقابلہ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جیسا کہ آپ نے تمہیدی گفتگو میں بیان کیا کہ کل ہم نے ایمانیات، عقائد اور اصول سے متعلق، اور خاص طور پر قرآن مجید کا جو ان کا ترجمہ کنز الایمان ہے، وہ جن خصوصیات پر مشتمل ہے، ان کا فقہی سرمایہ، اس حوالے سے گفتگو کی۔ آج کی گفتگو ایک اور جہت سے ہے۔ وہ جو شاعر نے کہا ہے، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہیں، جی، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ تو یہ بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ کسی کی طرف ناکردہ گناہوں کی نسبت کی جائے، یا جن باتوں کا کسی نے ارتکاب نہیں کیا ان باتوں کا الزام دھرا جائے۔ یہ علمی دیانت کے، امانت کے، ثقافت کے خلاف بات ہے۔ جی۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمہ اللہ تعالی اور آپ کے جو صحیح متبعین ہیں، ان کا جادہ مستقیم ہے یہی کہ اتباع سنت کی جائے، اور بدعات کا، منکرات کا، خرافات کا
قمع کیا جائے، جڑ سے اکھیڑ کر رکھ دیا جائے۔ ٹھیک۔ تو امام اہل سنت نے جتنا تمسک بسنت پر زور دیا ہے، اتنا ہی زور بدعات کے رد کے لیے ان کی تعلیمات میں موجود ہے۔ صحیح۔ لیکن اعلی حضرت نے جہاں کسی پر گرفت کی تو انہوں نے ان کے ریکارڈ سے، ان کی تصانیف سے، ان کی کتابوں سے ریفرنس کے ساتھ کی، اور ان پر جو حملے کیے گئے اپنی طرف سے مفروضے قائم کر کے اور پھر اس کی بنیاد پر تردید شروع کر دی گئی۔ لہذا آج اشد ضروری ہے کہ اعلی حضرت کی تعلیمات کے اس شعبے کو پوری قوت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ سامنے لایا جائے۔ جی ہاں۔ ہونا تو چاہیے کہ اس پر کئی پروگرام ہوں، لیکن ہمارے پاس وقت کی تحدید ہے اور قلت ہے۔ جی ہاں۔ ان میں سے جو خرافات یا منکرات در آئی ہیں وہ طریقت کے نظام میں، جی، اور اسی لیے سید علی حجویری رحمہ اللہ تعالی جو اپنے وقت کے مرشد کامل تھے، انہوں نے کشف المحجوب میں لکھا کہ ایک صوفی ہوتا ہے، ایک متصوف ہوتا ہے اور ایک مستصوف ہوتا ہے۔ جی ہاں۔ صوفی تو وہ ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے ایک پاکیزہ جبلت اور فطرت لے کر آئے۔ متصوف وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے مجاہدے سے، ریاضت سے، محنت سے اپنے آپ کو تصوف کے سانچے میں ڈھالے، اور مستصوف وہ ہوتا ہے کہ جو بھیڑیا ہو لیکن بکری کی کھال اوڑھ کر ریوڑ میں گھس جائے اور ان کو شکار کرے۔ واہ واہ، لبادہ اوڑھ۔ لبادہ اوڑھ۔ جی۔ آج کل بدنصیبی یہ ہے کہ مستصوفین کی ایک بڑی تعداد اس میدان عمل میں موجود ہے، جس کی وجہ سے جو تصوف کا ایک پاکیزہ اور طریقت کی ایک پاکیزہ راہ ہے وہ بھی مجروح ہو رہی ہے۔ جی۔ چنانچہ امام اہل سنت نے مستصوفین کے در آنے سے روکنے کے لیے ایک باقاعدہ فصیل اور باڑ قائم کی، تاکہ کوئی اس پاکیزہ جو راہ ہے اس میں کوئی در نہ آئے اور پھلانگ کر یا چھلانگ لگا کر نہ آ جائے۔ اور یہ بھی تجدیدی کارنامہ ہے، اور یہ بہت بڑا تجدیدی کارنامہ ہے اگر ہم اس دور کے حساب سے دیکھیں۔ چنانچہ آپ نے بیعت اور ارشاد کی حقیقت کو بیان کیا، اس کی معنویت کو بیان کیا، کیونکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک بیعت علی الاسلام تھی، ہجرت کا وقت آیا تو بیعت علی الہجرت تھی، جہاد کا وقت آیا تو بیعت علی الجہاد تھی، صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان تھی، جس کی رضامندی کی سند اللہ نے قرآن میں عطا فرمائی، اور صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس چیز پر بیعت کی، کیونکہ بیعت کے معنی تو سودا کرنے کے ہیں، بیعت کے معنی تو بک جانے کے ہیں، اور وہ جو کسی نے کہا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ بایعنا علی الموت، ہم نے تو جان کا سودا کیا تھا، ہم نے تو ایمان کی قیمت چکانے کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کا سودا کیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرائض نبوت میں ایک تزکیہ ہے، صفائے قلب ہے، صفائے روح ہے، باطن کی صفائی ہے، تو اس کو اور باطن کو فسق و فجور کی میل سے، ہوائے نفس کی میل سے
اور جو اخلاقی امراض قبیحہ فاسدہ ہیں ان کی میل سے پاک کرنے کے لیے تربیتی نظام حضور دے کر گئے تھے، اور اس کا جو اجرا ہوا وہ بیعت کے راستے سے ہوا۔ ٹھیک۔ امام اہل سنت نے فرمایا کہ وہ جو مرشد بننے جا رہا ہے، وہ جو رہنما بننے جا رہا ہے، اس کے لیے کوالیفیکیشن ہونی چاہیے۔ ایسے نہیں کہ ہر ایرا غیرہ آئے اور مسند پر بیٹھ جائے اور تصوف کا ٹھیکیدار بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اس لیے پہلی شرط آپ نے یہ بتائی کہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہو۔ ٹھیک۔ لہذا اگر عقیدے میں فساد ہے تو وہ تو صحیح مسلمان ہی نہیں ہے، جی ہاں، وہ مرشد و رہنما کیسے بن پیر جائے؟ ہونا تو بات کی بات بڑی ہے، دور کی بات ہے۔ جی ہاں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اہل سنت و جماعت یا اہل السنہ والجماع کے جو عقائد حقہ ہیں ان کو بھی جانتا ہو اور ان کے دلائل کو بھی جانتا ہو، یعنی طریقت کا امام بننے کے لیے شریعت کا عالم ہونا ضروری ہے۔ اگر شریعت کا عالم نہیں ہے تو وہ طریقت کا امام بننے کا اہل نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ پھر جو اس کا علم ہے، جو اس کا عقیدہ ہے اور جن دلائل حقہ کو وہ جانتا ہے اس پر عمل پیرا ہو، صحیح، اپنے آپ کو ان تعلیمات کے سانچے میں ڈھالے، اپنے آپ کو ان تعلیمات کا مظہر بنائے۔ یہ نہیں ہے کہ تعلیمات تو بڑی پیاری ہوں لیکن صورت دیکھیں تو صورت مصطفیٰ کے مطابق نہیں، سیرت دیکھیں تو سیرت مصطفیٰ کے مطابق نہیں۔ تو جب ظاہر ہی مطابق نہیں ہے تو باطن کیسے مطابق ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پہلا تو فیض ہے، تو جب وہی نہیں ہے تو باطن میں کہاں سے فلاح آئے گی، صلاح آئے گی اور خیر آئے گی؟ اس کے بعد فرمایا کہ اس کی نسبت متصل ہو، اور جہاں پر بدعقیدگی آ جائے، فسق و فجور تواتر اور تسلسل کے ساتھ آ جائے، صغائر پر اصرار کا تسلسل ہو، تو پھر وہ اس کسوٹی پر پورا نہیں اترتا۔ لہذا اگر کوئی ٹرین کسی منزل کی جانب جا رہی ہے، ساری زندگی اس میں بیٹھ کر گزار دے، وہ منزل مراد تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو پہلا کرائیٹیریا تو امام اہل سنت نے یہ پوری ود آل کلیئرٹی، پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا تاکہ یہ پاکیزہ دین کا شعبہ جہلاء کے ہاتھ میں نہ جائے، متجاہلین کے ہاتھ میں نہ جائے اور مبتدئین کے ہاتھ میں نہ جائے، بلکہ جو تسلب کے ساتھ اور تبسک کے ساتھ اہل السنہ والجماع ہیں تو اس ارشاد اور دعوت اور رشد اور طریقت کی امامت کا پرچم ان کے پاس ہر دور میں ہونا چاہیے۔ یقیناً یقیناً۔ پھر آپ سے کہا گیا کہ ایک شخص کہتا ہے وہ شریعت پر عامل نہیں ہے، اور اسے پوچھا گیا بھی آپ یہ شریعت پر عامل نہیں ہے، احکام کو آپ ترک کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کے لیے ہے جن کو ابھی منزل پر پہنچنا ہے، میں تو منزل پر پہنچا ہوا ہوں، مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے امام عبد الوہاب شارانی اور حضرت جنید بغدادی کے اقوال نقل کر کے فرمایا کہ ہاں وہ ٹھیک کہتے ہیں پہنچا ہوا ہے لیکن جہنم میں پہنچا ہوا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، وہ جنت کی منزل کا راہی ہی نہیں ہے جو شریعت کے معیار پر عمل نہ کرے اور جو شریعت کے ظاہری احکام کو ترک کرے۔ لہذا جو کہتے ہیں جی یہ علماء کیا جانے باطن کو، تو انہوں نے کہا کہ شریعت اصل ہے اور طریقت اس کی فرع ہے۔ بے شک شریعت منبع ہے اور طریقت اس سے نکلا ہوا دریا یا ایک شعبہ ہے۔ شریعت تو ٹوٹیلٹی کا نام ہے، شریعت تو کلیت کا نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ شریعت ہی معیار ہے، شریعت ہی محک و مدار ہے، اور جو اپنے آپ کو شریعت کی پابندی سے مستثنا سمجھے
وہ تصوف تو نہیں ہے، وہ تو زندقہ ہے. صحیح. وہ فریب اور فراڈ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ طریقت نہیں ہو سکتی. لہذا یہ جو آج کل نظریہ پیش کیا جا رہا ہے کہ طریقت کچھ اور ہے، شریعت کچھ اور ہے، ایک عالم کیا جانے صوفی کیا ہوتا ہے، تصوف کیا ہوتا ہے، یہ کہنا. ہاں، اسی لیے فقیروں کی راہیں اور ہوتی ہیں. شرع کے معنی میں بھی راستہ، شریعت کے معنی بھی راستہ، مذہب کا معنی بھی راستہ، مسلک کا معنی بھی راستہ، طریقت کا معنی بھی راستہ. لہذا یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی منزل تک پہنچنے کے طریقے اور راستے ہیں، اور جو ان سے کٹ جائے تو وہ نہ شریعت کا امام بن سکتا ہے نہ طریقت کا امام بن سکتا ہے، بلکہ اسے اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے. صحیح. ایک جو ہے اس طرف بھی بہت حملہ ہو رہا تھا ایصال ثواب کے تعلق سے، لوگوں کو اس سے گویا جتنی وہ چیزیں تھیں ان کی طرف سے لوگوں کو دور کیا جا رہا تھا کہ یہ ایک ان تمام چیزوں سے جب آہستہ آہستہ بے رغبتی ہو جائے گی، دل سے نرمی دور ہوگی، دل میں سختی آ جائے گی، تو یہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ دین سے بھی دور ہو جائیں گے. تو یہ اس کی بھی اعلیٰ حضرت نے تشخیص فرمائی. جو ایصال ثواب کی جو شکلیں تھیں، سوئم، دسواں، چہلم، اس کے جہاں آپ نے ثبوت اور جواز فراہم کیے ہیں وہاں پر اس تعلق سے بہت ساری چیزوں کو کلیریفائی بھی کیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اسلام کے اندر ایصال ثواب کی بنیاد حدیث طیبہ میں موجود ہے. حضرت سعد کی جو روایت ہے، یہ کتنا بڑا حملہ تھا. یہ بھی بالکل وہ بنیاد ہے، اساس ہے کہ ایصال ثواب ہوتا ہے. اولاد اپنے والدین کے لیے قرآن کی صورت میں، نیک اعمال کی صورت میں، کسی خیرات صدقات کی صورت کے اندر جو ایصال کرتے ہیں اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، اور اس کے اثرات برکات میت کو قبر کے اندر پہنچتے ہیں. ٹھیک. بر صغیر کے اندر جیسے آپ نے ذکر فرمایا اور قبلہ مفتی صاحب نے بہت وضاحت کے ساتھ کہ بر صغیر کے اندر ہمارے دین میں اور ہمارے ان تمام معاملات عبادات کے اندر خرافات اور بدعات داخل ہو گئی. یہاں تک ایسا ہونے لگا کہ اگر کوئی شخص تیجا اور 40واں، سب سے بنیاد یہ ہے کہ دیکھیں یہ تیجا اور 40واں کوئی دعوت عام نہیں ہے. جی ہاں. میت ہو جاتی ہے گھر میں، تسلیم بھائی میت رکھی ہوئی ہے، اس میت کے کفن دفن کا کچھ لوگ انتظام کر رہے ہیں اور کچھ دیگوں والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے کھانے کا انتظام کرنا ہے، جو لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں ان کے کھانا کھلانا ہے ہم نے، یہ لازم و ضروری ہے. ایک طرف جانے والے کا دکھ اور غم ہے، دوسری طرف یہ معاملہ اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ جو کفن دفن کے معاملات کے اندر جنازے میں شریک ہوئے ان کو کھانا نہ کھلایا تو لوگ بہت برا بھلا کہیں گے. لوگ کہیں گے دیکھیں انہوں نے اپنے والدین کا کھانا بھی نہیں کیا، لوگ میت کے اندر آئے ہوئے تھے. یہ کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے کہ ان کو جنازے میں آنے والوں کو آپ کھانے کا اور دعوت کا اہتمام کریں، بلکہ ان کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ تو سوگ کے عالم میں اڑوس پڑوس ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں، ان کو کھانا دیں، نہ یہ کہ آپ دعوت بنا رہے ہوں. پھر جب تیجا ہوتا ہے تو آپ تیجے کے اندر دیکھیں کہ اس کی بنیاد یہ تھی کہ آپ ایصال ثواب کریں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں اور کچھ خیرات و صدقات میت کی طرف سے کریں اور وہ فقراء کو کھلایا جائے. خالصتاً حضور مفتی اعظم پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی کے اندر یہ بات کہہ رہا ہوں میں کہ یہ خالصتاً یہ جو کھانا تھا یہ فقراء کا حق تھا، ان کو کھلایا جائے. بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ طعام المیت یمیت القلب، فرمایا یہ تو میتوں کا کھانا ہے، اس کو غنی کھائے گا تو اس کا تو دل مردہ ہو جائے گا. یہ تو حق تھا فقراء کا. آج تسلیم بھائی آپ ڈیفنس میں رہتے ہیں، میں محمد علی سوسائٹی میں رہتا ہوں، قبلہ مفتی صاحب مفتی اعظم پاکستان ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، سوسائٹیز کے اندر آپس میں لوگ بیٹھ کر اس کھانے کو کھا رہے، دعوت ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ مجھے کہنے دیں کہ لوگ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں بھائی یہ کھانا آ رہا ہے، چاول آ رہے ہیں، اس میں بوٹی ووٹی نظر نہیں آ رہی. یا پھر کھانا سامنے رکھا جاتا ہے، خاص طور پر ہمارے ہاں مساجد کے اندر لایا جاتا ہے، اس کھانے کو سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھی جاتی ہے. اور ہمارے پنجاب میں اور دوسرے علاقوں کے اندر رواج ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت سے پوچھا بھی گیا کہ بھئی کھانا سامنے رکھ کر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھئی کھانا اگر سامنے نہیں ہوگا اور جو اس صورت میں جو کھانا سامنے موجود نہ ہونے کی صورت میں جو نا ایصال ثواب نہیں پہنچے گا، فرمایا اس کو شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے. کھانا سامنے رکھنا کوئی لازم و ضروری نہیں ہے. تو یہ تمام، ایک تو وہ طبقہ جیسے آپ نے فرمایا کہ مطلقاً انہوں نے ایصال ثواب کا منع کر دیا، اور ایک صورت یہ بن گئی کہ اس کو آپ نے دعوت عام بنا دیا. اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کے گھر پہ پیسے نہیں ہیں تسلیم بھائی تو وہ لوگوں سے قرض اٹھا کر یہ تیجا اور 40واں کر رہا ہے، لوگوں کے کھانا کھلا رہا ہے اپنی عزت بچانے کے لیے
کیا اس کے گھر کے اندر میت ہو گئی ہے تو اسلام نے اس کو اتنا مکلف کر دیا کہ وہ اور جو ہے قرضے کے بوجھ تلے دب جائے کہ تمہارے گھر پہ فوتگی ہو گئی ہے، اب تمہیں لوگوں سے قرضہ اٹھا کر؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان تمام خرافات اور بدعات کو معاشرے سے ختم فرمایا۔ فرمایا نکاح ہو یا پھر کوئی جنازے کا معاملہ ہو، اسلام تو ایک دین سہل ہے، اسلام تو یسر پیدا کرتا ہے۔ ایک غریب آدمی کیا اس کا نکاح کا معاملہ ہو یا ان تمام چیزوں کا معاملہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اعلیٰ حضرت کتنی اہم ترین شخصیت تھی کہ دو طرف سے چیلنجز، ایک طرف جو ہے وہ مزارات کے پر جانے والوں پر جو ہے وہ جتنی بتوں کی آیات ہیں ان کا اطلاق جو ہے وہ مزارات پر کر کے بالکل کلیتاً اس کی مخالفت کرنا، دوسری طرف جو طبقہ تھا وہ چونکہ ہم بر صغیر پاک و ہند میں رہتے مختلف مذاہب کے رہنے والے، تو وہ جا کر جو حدود تھی ان سے تجاوز کرتے تھے۔ تو یہ دو طرفہ چیلنج، اس کا بھی مقابلہ کیا، اس کے جواز کی بات بھی کی، یہاں سے بھی ان لوگوں کو بھی سمجھایا کہ کیسے جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جلیلہ سے ہمیں ایک بنیادی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ایک چیز اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہو اور کوئی کسی حوالے سے اسے ناجائز کہنا چاہے تو اس کو ترک نہیں کیا جائے۔ اللہ اللہ، مثال کے طور پہ مثال کے طور پر عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا مکہ مکرمہ میں۔ مدینہ منورہ میں جب مسلمان روزہ رکھنے لگے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ یہود مدینہ کہتے ہیں یہ تو ہم رکھتے تھے، ہماری نقل ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کیوں رکھتے تھے؟ عرض کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اس دن اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منہم، ہمارا رشتہ ان یہود کی بنسبت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مضبوط ہے، تو ہم کیوں نہ کریں؟ ٹھیک، صرف یہ کہ فرمایا کہ کرو، ان کے تشبہ سے بچنے کے لیے آئندہ سال یا تو 9 اور 10 کر لیا کرو یا 10 اور 11 کر لیا کرو۔ اب معلوم ہوا کہ یہ نہیں کہ کوئی اگر ایسی حوالہ آ جائے تو اصل ہی چھوڑ دو، اصل کو قائم رکھو، تشبہ کو ختم کرو۔ اسی طرح سے ایصال ثواب دین میں اصل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اصل قائم رہے گا۔ ہاں، آج کے اعتبار سے اگر آپ مجھ سے ترجیحات پوچھیں تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کے لیے آپ انویسٹ کرتے ہو تو 100 ماہرین سے پوچھتے ہو کہ ریٹرن زیادہ کس میں آئے گا۔ تو اگر دین کے لیے انویسٹ کر رہے ہو، اپنی عاقبت کے لیے، اپنے بزرگوں کی عاقبت کے لیے، تو پھر دین کے ایکسپرٹ تو اللہ کے پیارے مصطفیٰ ہیں، تو پھر ان سے پوچھو کہ کس شعبے میں کرنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں صدقہ جاریہ میں کرو، وہ فرماتے ہیں علم نافع میں کرو، وہ فرماتے ہیں اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دو۔ کیا بات! تو حضور نے جو شعبے بتائے اس کو، اب آپ اسی طرح سے قبرستان کے کچھ نے یعنی مطلب جھوٹا الزام کہ یہ قبوری ہیں، یہ بت پرست ہیں، بتوں کو قبروں کو پوجتے ہیں، حالانکہ اعلیٰ حضرت نے تو ان تمام بدعات کا سدباب کیا، لیکن یہ نہیں کہ استان کی وجہ سے ہم کہیں گے قبرستان نہیں جائیں گے، کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کنتو نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، کہ میں نے ابتدائے اسلام میں تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب حضور نے فرمایا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ ضرور جایا کرو، فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ۔ اس سے دنیا کی ناپائیداری کے احساس ہوتا ہے کہ 200 کنال کے محلات میں رہنے والے آج اس 6 فٹ کے گڑھے میں ہیں، تو کل ہم نے بھی یہاں آنا ہے۔ اپنی عاقبت کو یاد کرو اور ایصال ثواب بھی کرو۔ لیکن یہاں میں روک کر ایک چیز، یہاں تو ایک طبقہ کہتا ہے نا کہ یہ عبرت کے لیے کہا گیا ہے، استفادے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، تو یہاں ایصال ثواب کے لیے بھی قبرستان میں جانا مشروع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جو ان سے روایت ہے کہ جو قبرستان میں جائے، ایک بار سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ قل شریف پڑھے،
اس قبرستان میں جتنے مومنین مومنات مدفون ہیں سب کی ارواح کو ثواب پہنچائے اپنے عزیزوں کے ساتھ ساتھ، تو سب کو پورا پورا ثواب ملے گا اور سب کے مجموعی ثواب کے برابر ثواب پڑھنے والے کو ملے گا۔ واہ واہ واہ۔ لیکن اس میں ضرور ہے کہ حدود شرع کی پابندی کرے۔ ٹھیک۔ ایک تو قبرستان پر فرمایا کہ جو لوگ لوبان یا آج کل وہ کیا کہتے ہیں اگربتیاں جلاتے ہیں، تو فرمایا کہ نیک فعل ہونی چاہیے، قبر پر آگ نہیں جلانی چاہیے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اس کی پابندی ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ فاتحہ پڑھنے جاؤ تو پائنتی کی طرف سے جاؤ، سرہانے کے سامنے کھڑے ہو، کیونکہ جب تم سرہانے کے سامنے میت کے قبلے کی جانب پیٹھ کر کے کھڑے ہوگے تو میت کو جب دفن کرتے ہیں تو اس کا چہرہ قبلے کی جانب کرتے ہیں تو وہ تمہارے سامنے ہوگا۔ پھر فرمایا کہ کھڑے ہو کر جتنا توفیق ہے پڑھو اور پھر اس کی روح کو ثواب پہنچاؤ، سارے اہل قبور کو ثواب پہنچاؤ۔ لیکن آپ سے پوچھا گیا کہ قبر کو بوسہ دے سکتے ہیں کہ نہیں، تو آپ نے تو فرمایا کہ جھکو بھی نہیں، کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھو۔ ٹھیک۔ اور آپ سے جب بوسے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ لِكُلِّ فَنٍ رِجَال وَلِكُلِّ رِجَالٍ مَقَال وَلِكُلِّ مَقَالٍ مَجَال وَلِكُلِّ مَجَالٍ مَحَال، کہ ہر شعبے کے ماہرین ہوتے ہیں، ان کو حق ہوتا ہے بات کرنے کی۔ یعنی بعض علماء بوسے کے جواز کے ہو سکتا ہے قائل ہوں، لیکن عوام کے لیے شرعی احتیاط یہ ہے کہ ان کو قبر کا بوسہ دینے سے منع کیا جائے۔ ایک بوسہ دے گا، دوسرا اس کو دیکھ کے سجدہ کرے گا، بدگمانی بھی پھیلے گی۔ جی ہاں، تو اس لیے فرمایا کہ بوسہ بھی نہیں دو قبر کو۔ اسی طرح سے جو مزارات کا کوئی طواف کرتا ہے تو جب مدینہ منورہ میں روضہ رسول کا طواف عبادت نہیں ہے، نہ کسی ولی کی قبر کا طواف عبادت ہے، نہ کسی غوث کی قبر کا طواف عبادت ہے، صرف بیت اللہ کا طواف عبادت ہے۔ چنانچہ آپ نے اس سے بھی منع کیا۔ ہمارے لوگ جاتے ہیں نا کہ جی ہم جالی پر ہم نے ہاتھ پھیرا، جالی کو چوما، آپ نے فرمایا کہ تاجدار کائنات کے روضہ انور پر جاؤ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ 4 ہاتھ کے فاصلے پر دل حزین و صوت درداگی کہ نگاہوں کو جھکاؤ، صلاۃ و سلام عرض کرو، دل غموں سے معمور ہو، آواز سے درد جو ہے وہ اس کا اظہار ہو رہا ہو، تو جب 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوگے تو چومنے کی نوبت آئے گی، چھونے کی نوبت آئے گی؟ اعلیٰ عظمت ہے کہ خلاف ادب ہے، کیونکہ تاجدار کائنات کی بارگاہ کا آج بھی وہ ادب ہے جو آپ کی حیات ظاہری میں تھا۔ کیا بات کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ اب بھی وہ ہمیں اسی طرح سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے بزرگان دین کی قبور پر جائیں، نہ طواف کریں، نہ جھکیں، نہ بوسہ دیں، اور قبر کو سجدہ کرنے کے حوالے سے انہوں نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے کہ زبدۃ الزکیہ فی حرمت سجدۃ التحیہ، کہ فرمایا کہ سجدہ عبادت کوئی کرتا ہے تو شرک ہے اور سجدہ تعظیم کرتا ہے تو حرام ہے، لہذا قبر کے آگے سجدہ بھی نہ کیا جائے، اور کھڑے ہو کر ایصال ثواب کریں، فاتحہ پڑھیں، جو بھی پڑھیں، یہ مسلمانوں کا شعار ہونا چاہیے۔ اس سے جو منع کرتا ہے اپنی طرح سے شریعت گھڑتا ہے۔ خواتین کے حوالے سے بھی خواتین کے قبرستان میں جانے سے آپ نے منع فرمایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین یا تو بے حجاب جائیں گی تو شریعت کی خلاف ورزی، اور وہاں جا کر جزا و فضا کریں گی تو شریعت کی خلاف ورزی، اغیار کے درمیان اختلاط ہوگا تو شریعت کی خلاف ورزی۔ چنانچہ اتنی شرعی احکام کی خلاف ورزی لازم آتی ہے کہ وہ گھر پر بیٹھیں، قرآن پڑھیں، صدقات دیں، ایصال ثواب کریں، ان کے لیے ان کو قبرستان نہیں جانا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے اس سے شدت کے ساتھ منع فرمایا۔ آج کل جو قبرستان میں دھمال ہوتا ہے، مرد عورتوں کا مخلوط اور مکس اجتماع ہوتا ہے، چرسی موالی آ کر وہاں پر پڑے رہتے ہیں، ان تمام چیزوں سے آج کل بزرگوں کے مزارات کو پاک کرنا ضروری ہے۔ آپ سے پوچھا گیا
کہ یہ خرافات اب مزارات پر آ گئی ہیں، آپ نے فرمایا کہ اسی لیے بزرگوں نے توجہات کم کر دی ہیں۔ اس لیے اہل سنت و جماعت اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ مزارات کے ماحول کو ان تمام بدعات سے، خرافات سے، منکرات سے پاک کریں، اور اعلی حضرت نے جو رد بدعات کے لیے نہایت تفصیل کے ساتھ اپنے فتاوی میں لکھا ہے اس کو بیان کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اعلی حضرت کی تعلیمات کیا تھیں، اہل سنت کا شعار کیا ہے، اور جو کچھ جہلا کرتے ہیں یا جو مستصوفین کراتے ہیں اس کا تعلق اعلی حضرت کی تعلیمات سے مطلقاً نہیں ہے۔ صحیح، چونکہ اعلی حضرت نے دونوں افکار کی پکڑ کی ہے۔ بالکل، یہ جو طبقہ تھا جو اپنی حد سے تجاوزات کر رہا تھا ان کو بھی چونکہ پکڑ کی۔ اب پھر جو بات آتی ہے فتاوی رضویہ کے تعلق سے، کہا جاتا ہے جی اعلی حضرت کے مزاج میں سختی تھی بہت زیادہ، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، سختی تو ایک ایسا عاشق رسول کیسے دل کا سخت ہو سکتا ہے؟ سختی تو دیکھیں، یہ تو قرآن نے صحابہ کرام کے بارے میں بھی کہا کہ ان کے اندر بھی سختی تھی، شدّاء علی الکفار رحماء بینہم۔ اعلیٰ حضرت کے اندر نرمی بھی تھی اور سختی بھی تھی، اور یہی اسلام کو مطلوب ہے جو صحابہ کرام کی صفت کو بیان کیا کہ جہاں شریعت کی بات آ جائے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بات آ جائے۔ دیکھیں ابھی وہ سب بیان فرما رہے تھے، یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے اپنے لوگوں کے معاملات، شریعت کا جہاں معاملہ ہو تو شریعت کی بالادستی کے لیے اعلیٰ حضرت کا قلم جو ہے وہ سختی کے ساتھ چلتا ہے، اور یہی ایک عالم ربانی کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کا قلم جب شریعت مطہرہ کے لیے چلتا ہے تو وہ اپنوں کو، غیروں کو نہیں دیکھتا ہے، حق کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتا ہے، کوئی مصلحت کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ واضح ہوتا ہے، موقف واضح ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جیسے مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ اس دور کے جتنے یہ فقر کے نام پر اور فلاں کے نام پر کھڑے ہوئے، ان کا بھی آپ نے رد فرمایا، اور جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی ان لوگوں کا بھی رد فرمایا۔ معاشرے کے اندر جو بدعات خرافات پیدا ہوئیں ان کے خلاف آپ نے شد و مت کے ساتھ ان کی مخالفت فرمائی۔ مسلمانوں کے جو سیاسی امور ہیں ان کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی رہنمائی فرمائی۔ ہمارے یہ بھی بڑا سمجھا جاتا ہے کہ بھائی مولانا صاحب چھوڑیں، آپ یہ معاملات کیا ہو رہے ہیں، اس دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اس سے آپ کو کیا غرض ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی بھی فرمائی، ان کو سیاست کے اندر بھی بتایا کہ تمہیں دنیا کے اندر کیسے جینا ہے، کیسے کھڑے ہونا ہے، اور کہاں کہاں تمہارے مفادات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، معاشی طور پر کہاں کہاں تمہیں کمزور کیا جا رہا ہے، اس چیز کی بھی آپ نے نشاندہی فرمائی۔ یہ خدا کا کرم ہوتا ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست گربعونہ رسیدی تمام بولا بیست۔ تو بنیاد جو ہے وہ وطن نہیں ہے، بنیاد ہے غلامی مصطفیٰ، اور بنیاد جو ہے فکر ہے۔ یہی اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور یہی علامہ اقبال نے اس کو آگے بڑھایا۔ وطن میں ہمارا دین محفوظ ہو تو پھر حب الوطن من الایمان ہم بھی کہتے ہیں۔ بے شک۔ بہت شکریہ مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب، آپ کا، علامہ لیاقت حسین صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، یہ جو دو طرفہ چیلنجز کا سامنا تھا اس دور میں، یہ فتنوں کے تعلق سے بہت اہم دور تھا، اور اعلیٰ حضرت اللہ رب العزت کے منتخب کردہ بندے تھے کہ جنہیں اللہ رب العزت کی توفیق ملی، اللہ رب العزت کی فتح و نصرت ملی۔ اس تعلق سے کوئی ایک دشمن کا مقابلہ کرے، کوئی دو دشمنوں کا، جب چہار سمت سے دشمن مختلف محاذ کھڑے کیے ہوئے اور مختلف انداز اپنائے ہوئے آئیں، اور پھر ان تمام محاذوں پر ان تمام دشمنوں کا تمام سمتوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اگر کوئی شخص کامیاب و کامران نکلتا ہے تو وہ امام احمد رضا بنتا ہے۔ جہاں ان چیزوں کو اپنا کر اپنی لیمٹس کو بھولے جا رہے ہوں، اپنی حد سے تجاوز کیا جا رہا ہو، وہاں اعلیٰ حضرت ان کی بھی گرفت کرتے ہیں اور ان کے بھی رہنما کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ پھر رہا یہ سوال کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت اور سختی کے تعلق سے، تو وہ سختی جہاں بے دینی ہو وہاں پر سختی نظر آنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور یہ ایمان کی علامات سے ہے۔ اور حضرت کی اگر نرمی دیکھنی ہو تو آپ کے اشعار کو پڑھا جائے کہ جہاں اعلیٰ حضرت نے محبت رسول کا جو انداز اپنایا ہے، عشق رسول کا جو انداز اپنایا ہے۔ ناظرین کرام، اس دور کا دکھ بھی یہی ہے کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کو صرف ایک شاعر کی حیثیت سے پورٹریٹ کیا ہے، ہم انہیں ایک شاعر کی حیثیت سے جانتے ہیں، ایک نعت گو کی حیثیت سے
صرف جانتے ہیں. وہ نعت گو ہیں تو بھی اپنے عہد کے بہت بڑے آدمی ہیں. وہ عشق رسول کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے عہد کے تمام لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جہاں وہ ان تمام چیزوں میں رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں وہاں پر بھی وہ ایک رہنما کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں. تو میں اپنے نوجوانوں سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پڑھنا پڑے گا اعلی حضرت کو، ان کی سیرت کو، انہوں نے کس کس انداز سے سرکوبی کی ہے ان چیزوں کو، ان فتنوں کی، ان چیلنجز کا سامنا جس طرح سے کیا ہے. ہمیں پڑھنا پڑے گا اعلی حضرت کی سیرت کو، آپ کے علمی مقام کو، آپ کے علمی کارناموں کو. اللہ رب العزت کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے امام احمد رضا کے مزار اقدس پر، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات. لم يأتي نذيرك في نظر مثلكم